حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام لانے سے پہلے آپ اسلام کے بہت بڑے مخالف تھے، اسلام کی کھل کر مخالفت کی، اسلام کے جانی دشمن رہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے خلاف بہت سی جنگیں بھی کی ہیں، اسلام کے خلاف بہت سی سازشیں بھی کی ہیں، اسلام کے خلاف بہت سے سفر بھی کیے ہیں، اسلام کے ماننے والوں کو بہت سی تکلیفیں بھی دی ہیں۔ لیکن جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ ان تمام چیزوں سے باز رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے جو میں نے کفر کی حالت میں کیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ حضرت اکرمہ نے اسلام قبول کیسے کیا؟ کون سی ایسی نوبت آ گئی تھی جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا؟ ایسی صورت کیا پیش آئی جس سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی تھی۔ پھر حضرت ام حکیم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اکرمہ آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں، وہ یمن کی طرف چلے گئے ہیں، انہیں ڈر تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے، آپ ان کو امان دے دیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں امان ہے۔ حضرت ام حکیم اپنے ساتھ اپنا رومی غلام لے کر وہ اکرمہ کی تلاش میں نکل گئی۔ اس غلام نے حضرت ام حکیم کو پھسلانا چاہا، اس کے دل میں کھوٹ پیدا ہو گیا، اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے حضرت ام حکیم کو پھسلانا چاہا، گرانا چاہا کہ کسی طریقے سے ام حکیم گر جائیں اور میں اپنے پلان میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضرت ام حکیم اسے امید دلاتی رہی، یہاں تک کہ جب ام حکیم قبیلہ عق میں پہنچ گئی تو انہوں نے اس قبیلے والوں سے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی۔ اے قبیلے والوں، میری مدد کرو، یہ غلام میرا مخالف ہو گیا ہے اور مجھے گرانا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ حضرت ام حکیم اکرمہ کے پاس جب پہنچی تو وہ تہمہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو چکے تھے، کشتی پر بیٹھ گئے تھے اور کشتی باں ان سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ اکرمہ نے پوچھا، میں کیا کہوں؟ اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ اکرمہ نے کہا، میں تو اسی کلمے سے بھاگ کر آیا ہوں، اسی کلمے سے میں نے اپنی جان چھڑا لی ہے، تم مجھ سے کہتے ہو اسی کلمے کو پڑھ لو، کلمہ اخلاص پڑھ لو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اسی سے بھاگتا رہا اور آپ مجھ سے کہتے ہو اس کو پڑھ لو؟ اکرمہ نے کہا، میں تو صرف اسی کلمے سے بھاگ رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت ام حکیم وہاں پہنچ گئی اور کپڑے ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگی یا ان پر اصرار کرنے لگی۔ وہ ان سے کہہ رہی تھی، اے میرے چچا زاد بھائی، میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین انسان ہے،
اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ چنانچہ اکرمہ یہ سن کر رک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا میں تمہارے لیے سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے چکی ہوں۔ انہوں نے کہا واقعی تم امان لے چکی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے تمہیں امان دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑے۔ حضرت ام حکیم نے اکرمہ کو اپنے رومی غلام کی ساری بات بتائی کہ اکرمہ نے جب یہ سنا کہ ان کے غلام نے ام حکیم کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، اس طرح کی پلاننگ کی ہے، انہوں نے غصہ میں آ کر اس کو قتل کر دیا، اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہے ہیں، آئندہ اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مردہ تک پہنچتا نہیں۔ اکرمہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی، اپنی بیوی سے ملنا چاہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ اکرمہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو دیکھتے ہی لبکے اور جلدی کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر چادر تک نہ تھی، کیونکہ آپ ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کرنا چاہا، اسلام کے دامن میں آنا چاہا، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ پھر حضور بیٹھ گئے اور وہ حضور کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نقاب پہنے ہوئے تھی۔ انہوں نے کہا اے محمد، میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہتی ہے، تمہاری بیوی نے سچ کہا ہے، تمہیں امان ہے۔ اکرمہ نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فلا کام کرو۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے چند اعمال گنائے تو اکرمہ نے کہا اللہ کی قسم، آپ نے حق بات کی اور اچھی اور عمدہ بات کی اور عمدہ بات کی دعوت دی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم سب سے زیادہ سچے اور اس سے زیادہ نیکوکار تھے۔ پھر حضرت اکرمہ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔
آپ ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہت خوشی ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی چیز بتا دیجیے تو بہترین ہو۔ آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھا کرو۔ حضرت اکرمہ نے کہا کچھ اور بتا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہو میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ نے یہ کہہ دیا۔ حضور نے خوش ہو کر کہا تم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مانگو گے جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں ضرور دوں گا، وہ میں تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت اکرمہ نے کہا میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، میری آپ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں نے آپ کی جتنی دشمنی کی ہے یا آپ کے خلاف جتنے سفر کیے ہیں اور آپ کے خلاف جتنی جنگیں کی ہیں یا آپ کو آپ کے سامنے یا آپ کے پس پشت جتنی نازیبا باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اے اللہ انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی اور آپ کے نور کو بجھانے کی اور آپ کے نور کو بجھانے کے لیے جتنے سفر کیے ان سب کو معاف فرما دے، اور انہوں نے میرے سامنے یا میرے پس پشت جتنی میری آبرو ریزی کی ہے وہ سب معاف کر دے۔ حضرت اکرمہ نے کہا یا رسول اللہ اب میں خوش ہو گیا، یا رسول اللہ اب میں خوش ہو گیا ہوں اللہ کی قسم، یا رسول اللہ اب تک میں اللہ کے راستے میں اس سے دوگنا خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس سے دوگنی جنگ کروں گا، اس سے زیادہ تلواریں چلاؤں گا، اس سے زیادہ سفر کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ پورے زور و شور سے جہاد میں شریک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ جو حضرت اکرمہ کی بیوی حضرت ام حکیم تھی، پہلے ہی نکاح میں تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نکاح کو برقرار رکھا اور حضرت ام حکیم کو ان کے نکاح میں باقی رکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔